اور سب سے بڑا نشہ یاد رکھنا دنیا میں جو میں جس کو نشہ سب سے بڑا نشہ سمجھتا ہوں نا، ویسے تو سائیکالوجیکلی سب سے دنیا میں بڑا نشہ جو ہے نا، یہ پروون فیکٹ ہے، ٹیڈ کی ٹاکس ہے، پوری 4 سائنسدان ہیں ان کی ٹاکس ہے، ٹیڈ پہ ٹاکس دیکھ رہے ہو نا، تو سب سے زیادہ لطف اس وقت آتا ہے کہ بندہ جو بول رہا ہے وہ بندہ بہت بڑی چیز ہے کوئی، یعنی بہت واقعی بڑی چیز ہے، بڑا پروفیسر ہے اور بہت بڑا ریسرچر ہے، لیکن اس کو پبلک سپیکنگ نہیں آتی، وہ ڈر رہا ہوتا ہے، ایسے کر رہا ہوتا ہے تو ترس آ رہا ہوتا ہے، لیکن بات اس کی سننی ہوتی، بات سٹرونگ کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو پبلک سپیکنگ نہیں آتی۔ یہ ایسے ہی بندہ تھا، اس نے ثابت کیا تھا فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ کہ دنیا کا سب سے بڑا نشہ، دا بگیسٹ ایڈکشن از انسان۔ یہ یاد رکھنا، میں اس کو نہیں پہلے مانا، پھر میں نے پوری ٹاک سنی، واقعی یہ نشہ بندے کو مار دیتا ہے۔ باقی سب نشے چھوٹ جائیں گے نا تو آپ ان نشوں کو بھول بھی جائیں گے، یہ نشہ اگر چھوٹ بھی گیا نا بندہ نہیں بھولنا، کیونکہ وہ دماغ کے اس جگہ پر مکین بن چکا ہوتا ہے کہ اس کو اب اریز کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اس کو اب کک آؤٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ نشہ اور جو نشہ ہے، شراب ہے، ہیروئن وغیرہ ہے، تو وہ تو مطلب اس کی کوئی ایکٹس نہیں تھے نا، جبکہ اس انسان سے تو میموریز وابستہ ہو جاتی ہیں، اس کے تو ایکٹس تھے نا جو ہم کر رہے ہیں تو وہ بھی کر رہا ہوگا، اب وہ کیسے ذہن سے نکلے گا؟ تو کبھی بھی کسی انسان کو نشے کی حد تک اپنی زندگی میں نہ آنے دینا، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، سیریس کہہ رہا ہوں، کبھی بھی کسی انسان کو نشے کی حد تک زندگی میں نہ آنے دینا، اور اگر تو ایسا کوئی دروازہ کھٹکھٹانا ہے وہاں کھٹکھٹانا جہاں کھول کے اندر رہنا ہے، یوں کھٹکھٹا کے پیچھے نہ آ جانا، آپ مردو آپ کا چل جائے گا، ادھر نہیں چلتا، ادھر کھنڈر ہو جاتا کام، آپ کا مذاق کسی کے لیے زندگی کا روگ بن جائے گا، یہ اچھی حرکت نہیں ہوتی، یہ اچھی حرکت نہیں، یہ اوچھی حرکت ہے۔ ابھی شاید نہ پتہ چلے، ابھی تو ہر طرف ایک بہار کا موسم ہے، لیکن جب خزاں آنا شروع ہوگی جو کہ آئے گی اگر تو زندہ رہو گے، تب آپ کو اس کی بٹرنس کا اندازہ ہوگا، یہ ریالٹی آف لائف ہے، یہ انفلکٹ کرے گی آپ کو، راتوں کو سونے نہیں دے گی، کسی کے ساتھ برا کرو گے کیسے صحیح طرح جی پاؤ گے بتاؤ؟ باتیں تو پلٹ کر آتی ہیں۔ مسلم کین نیور لیو وداؤٹ گولز، اور گولز کیا ہوتے ہیں ایک مسلمان کے؟ ایک صحابی نے فرمایا کہ میری گردن پہ چھری رکھ دی گئی ہے، میری گردن پہ چھری رکھ دی گئی ہے، مجھے پتا 2 منٹ کا ٹائم میرے پاس ہے اور چھری چل جائے گی، میں اس 2 منٹ کے اندر کوئی سرکار کے حدیث سنا جاؤں گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ پاک تشریف لاتے، پہلے 2 رکعت نماز ادا فرماتے، پھر سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے، اس کے بعد ازواج کے پاس جاتے۔ ایک دفعہ آپ آئے، آ کر سیدہ کائنات کے گھر جب تشریف فرما ہوئے، سیدہ نے جب چہرہ مبارکہ کی زیارت کی، تکلیف کے آثار تھے، رو پڑی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پوچھا سیدہ فاطمہ بیٹی کیا بات ہے، کیوں روتی ہو؟ عرض کی میں تکلیف کے آثار دیکھ رہی ہوں۔ نبی پاک نے جو جملے ارشاد فرمائے، You search goal setting as a keyword on ChatGPT and you get many theories, you get many laws, you get many experiences. No, search this out. دیکھو ان الفاظ کو پڑھو، ان جملوں کو دیکھو، اسوہ کامل کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے یہ حیات آفری جملے جو کہ ہر تھیری کے اوپر بڑا لا بن کر چمک رہے ہیں اور ہر دور کے اندر سب سے بڑا بیکن ہاؤس ہے۔ نبی پاک نے فرمایا، فاطمہ تیرے باپ کو رب نے جو مشن دے کر بھیجا ہے، ہر دیہاتی اور ہر شہری گھر میں مشن پہنچ جانا، وہ والا جہاں جہاں رات ہے وہاں یہ اسلام پہنچے گا، اور رب تعالیٰ عزت کے ساتھ تیرے باپ کے ذریعے مشن پہنچا کے دکھائے گا۔ نہیں ہوئی میری سرکار کی بات حاکی ہے، ابھی 4تھے خلیفہ آئے ہیں صرف، اور کہاں تک بات پہنچ گئی تھی، اور پھر طارق بن زیاد کے دور میں اسپین آ گیا تھا، اور پھر محمد بن قاسم نے آ کے سندھ کو سودا کر لیا تھا۔ حق فرمایا میرے آقا نے کہ میں مشرق مغرب دیکھ رہا ہوں کہ میری فوجیں پہنچ چکی ہیں۔ کتنی بڑی بات کیا کرتے تھے، سوچے ذرا، یہ بات جب نبی پاک نے ارشاد فرمائی ہوگی کہ میں، مسند احمد کی حدیث ہے کہ میرے مشرق اور مغرب میں دیکھ رہا ہوں کہ میری فوجیں پہنچ گئی ہیں، یار سامنے والوں کے کیسے جذبے بلند ہوتے ہوں گے کہ کہہ کون رہا اور ہمیں کہہ رہے ہیں، ہم پہ اعتماد کر کے جا رہے ہیں نا کہ یار تمہیں کہہ دیا ہے کہ تم پہنچ جاؤ گے، بس کہہ دیا، تم نہیں تمہاری اگلی نسل پہنچ جائے گی، صادق اور امین کی غیب داں زبان سے کہہ دیا گیا تم پہنچ جاؤ گے۔ اور 3 دفعہ قرآن میں بھی کہ 3 دفعہ قرآن میں، یہ 3 دفعہ سورہ صف میں ہے، سورہ فتح میں، اور ایک اور صورت میں کہ دس دین ول ٹیک اوور ایوری ادر دین، ایوری ادر ازم، ایوری ادر ڈسپلن، ایوری ادر اسکول آف تھاٹ، ایوری ادر تھنگ ان دس ورلڈ، دس دین ول ٹیک اٹ اوور، بیکاز یہ ڈیزائن ایسا کیا گیا، ہر چیز پیچھے رہ جائے گی، دین اسلام آگے بڑھ جائے گا۔ تو آج یاد رکھو، آپ
आप इस वक्त बैठे हो ना, आप बैक वक्त कॉन्सिक्वेंस भी हो और कॉज भी हो, समझो मेरी बात। आप बैक वक्त रिजल्ट भी हो और वजह भी हो, कॉन्सिक्वेंस भी हो और कॉज भी हो। कॉन्सिक्वेंस क्या हो? आज से 5 साल पहले जो फैसले आपने किए थे, आज उसका नतीजा है। आपका बैंक अकाउंट, आपकी सेहत, आपकी डिग्री स्कोर कार्ड है ना 5 साल पहले के डिसीजंस का। और आज जो डिसीजंस आप करोगे 5 साल बाद वही आएगा। और क्या आएगा? ये आज क्या दिन है? आज बुध है, और ये बुध, आज वेडनेसडे है, इट्स एन ऑर्डिनरी वेडनेसडे। ओ नहीं, ऑर्डिनरी कोई नहीं होता, इट्स एन ऑर्डिनरी एक्ट। ओके, इग्नोर इट और डू इट। नो, नॉट, नथिंग इज ऑर्डिनरी। जो नमाज पढ़ते हैं, मुझे बताएं, एक नमाज भी मिस हो जाए तो कैसा उसे अगली नमाज पढ़ना मुश्किल हो जाता है, भारी हो जाती है ना। और जो वर्कआउट करते हैं, जिम जाते हैं, वॉक करते हैं, एक दफ़ा भी कसरत छूट जाए तो कैसा अगली दफ़ा भारी हो जाती है। एक रिस्क आपने ज़िंदगी में नहीं लिया था जो आपके सामने आया था, और आज तक 5 साल हो गए रिस्क ले ही नहीं रहे, आप डरे हुए हैं। तो वट एवर यू डू, इट इज़ ईदर ए डिपॉजिट और विड्रॉल। हाय हाय हाय, हाउस राइदर, इट इज़ ईदर ए डिपॉजिट और विड्रॉल। जो आप कर रहे हैं, या तो डिपॉजिट कर रहे हैं कुछ, या तो विड्रॉल कर रहे हैं, अपनी पर्सनैलिटी का विड्रॉल। और ये सौदा बड़ा गंदा है कि अपनी पर्सनैलिटी का विड्रॉल कोई कर ले।